السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 25 فروری 2025 اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے باتیں اب ساری آ رہی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سعودیہ میں کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے غالب جانے نہیں دیا، یا اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. چلیں وہ بھی گفتگو کریں گے آپ. اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جاگ گئی کہ وہ لفظ چیف جسٹس کے بارے میں شاہد خاقان عباسی نے لفظ استعمال کی، میں تو نہیں استعمال کرنا چاہتا. اس کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے. اور منی لانڈرنگ کا ایک عجیب سا طریقہ آ گیا، یہ بڑا دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو، یہ سمجھنا ہے. اور شہباز شریف ہی آذربائیجان گیا ہے، اب ہونا کیا جا رہا ہے. یعنی اب یہ کچھ بڑی آپ کے سامنے تحقیقی چیزیں جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، وہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو اعلامیہ جاری کیا اس پہ بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اب یاد آ گیا، اس سے پہلے ججز کے بارے میں کیا باتیں ہوتی رہی ہیں. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جسٹس چیف جسٹس امرتا بندیال کے بارے میں کیا کیا زبان الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں، سابقہ چیف جسٹس کے بارے میں کیا الفاظ پاکستان مسلم لیگ نون اور زبانیں استعمال کرتی رہی ہیں، تب کوئی نہیں جاگا. آج کیوں یاد آ گئی یعنی وہ سوال تو ایک بڑا ریلیونٹ ہے کہ اس دور میں کیا کیا زبانیں ہم نے یعنی بطور چیف جسٹس کے طور پر کیا کیا نعرے سنے، وہاں نہیں جا گئی ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. اور یہ ویسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن رؤف عطا صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور وہ پریس ریلیز میں مذمتی اعلامیہ ہے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے. شاہد خاقان عباسی نے لفظ استعمال کیا تھا، یعنی کسی بھی سرکاری عہدے میں جب بہت بڑا ہو تو جب سب سے چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا جی، وہ دفتر کے جو کام شام کرتا ہے، اس کو غالباً چپڑاسی کہتے ہیں، وہ لفظ استعمال کیے تھے. وہ لفظ اچھے نہیں ہیں اصولی طور کے اوپر. دیکھیں ججز کے تمام کے بارے میں، لیکن یہ دورہ معیار ہے، جب دورہ معیار ختم نہیں کرتے تو پھر یہ ہوگا. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے ان چیزوں کو. ہم نے کوشش نہیں کی نا سیاستدانوں کو اتنا کام کرنا چاہیے جتنا کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ اس کو اس طریقے سے لے کر جائیں اور ان چیزوں کو اس اینگل سے دیکھا جائے. ایک جو بہت ہی اہم بات ہے منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ، میں تاریخی طور پر پہلے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا چلوں. اب آف شور کمپنیاں کیوں بنتی تھیں؟ آپ کا جو کرپشن کا پیسہ تھا وہ پارک ہوتا تھا آف شور کمپنیوں میں، اور آف شور کمپنیوں سے آگے انویسٹمنٹ ہوتی تھی، جائیدادیں خریدی جاتی تھی. اس سے پہلے منی لانڈرنگ کا طریقہ کا یہاں سے پیسہ جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا جی. اور ہاں اب جو فلائٹ پہ جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ کیش پہ جا جاتا تھا. سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹوں میں جا کر پیسے جمع ہوئے، یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں. اب کیا ہے، اب جو آپ کو پتہ ہے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ، بڑے خاص طور پر جو بڑے ٹک ٹاکر اکاؤنٹ ہیں، وہاں پر تحفے دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. ابھی ٹرکش گورنمنٹ کے بارے میں بات بھی کروں گا، لیکن ابھی آذربائیجان کی طرف توجہ زیادہ ہے کہ وہاں پر یہ پیسہ جو ہے نا، یہ پیسہ وہاں وصول کیا جاتا ہے، پارک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یعنی تاریخی طور پر بتا دوں، یعنی کچھ پیسے اس طرح جایا کرتے تھے ترکی میں اندر. ترکی کی کئی کمپنیوں نے یہاں پر کاروبار شروع کیا، وہ کبھی تحقیق کی، جا کے لیئرنگ کی، اس میں سے نکال کے دیکھا کہ وہ اصل مالک کون ہے. اس طرح چائنیز کی کئی کمپنیز کے حوالے سے یہ بات آئی سامنے. تو اب توجہ جو ہے نا وہ آذربائیجان کی طرف ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، بھی گورنمنٹ تو کیا انویسٹمنٹ کرے گی، وہاں کی کمپنی کرے گی، یا وہ کمپنی کے پیچھے جو وہ کمپنی انکارپوریٹ ہوئی ہوگی وہ کوئی نہ کوئی پاکستانی ہوگا، وہ پاکستانی کا وہ پیسہ ہوگا، وہ پیسہ وہاں سے پاکستان لانے کا وائٹ طریقہ آ گیا. بڑا زبردست، بڑا انٹیلیجنٹ طریقہ ہے یہ. ویسے یہ خبر جو ہے نا، جب میں یو کے میں تھا تو میرے ایک دوست ہیں وہاں، انہوں نے مجھے خبر دی تھی، انہوں نے کہا تھا، اس وقت نام بھی لیا تھا، لیکن اب وہ بڑے وثوق سے یہ بات اب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یہ کام ہو رہا ہے. اور شہباز شریف اس وقت گئے ہوئے ہیں تو اور بہترین موقع ہے، ورنہ پاکستان میں ایسے حالات کیا ہیں انویسٹ کرنے کے کانٹیکس کے حوالے سے. یعنی ملنا کیا ہے آپ کو، یہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، قیمتیں بہت، لیبر آپ کے سامنے ہیں، یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور وہ پاکستانی کی ملکیت ہوں گے جو یہاں کی طرف لے کر آئیں گے. لیکن ٹک ٹاک لائیو میں پیسے کمانے میں بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے. ترکی کی حکومت نے یہ ٹریفکنگ پکڑ لی کہ چند اکاؤنٹ جو انعامات کی صورت میں پیسے دیتے ہیں، یہ اکاؤنٹ تب بھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب مطلوبہ
لائیو شخص کو انعام کی صورت میں پیسے بھیجنے ہوتے ہیں اور بعد میں یہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو ہوتے. بڑا زبردست بات کہی ہے. یعنی ٹک ٹاک پہ پیسے کافی زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے اور $82 ملین کا فراڈ پکڑا گیا ہے. یہاں نوجوانوں کو بھی تلقین ہے کہ جلدی امیر ہونے کے چکروں میں نہ تو کوئی غیر قانونی کام کرے اور نہ ہی کسی کا اعلی کار بنے. یہ بڑی ضروری بات ہے, یہ بہت ضروری بات ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے. یعنی ٹک ٹاک لائیو پہ پیسے آ رہے ہیں تو پیسے دینے والا کون ہے؟ نوبڈی نوز. اور وہ بڑے پیسے اور بہت سے لوگوں کو دیے جاتے ہیں. تو یہ والا معاملہ جو ہے نا, یہ توجہ طلب ہے نوجوانوں کے لیے بھی ہے. کل کوئی ڈرگ کا پیسہ نہ ہو, کوئی دہشت گردی کے حوالے سے پیسہ نہ ہو, کوئی یہ بڑا دھیان سے سوچنے والی بات ہے. کل بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے. اچھا, لاہور ہائی کورٹ میں جو شخص جو خود کو آگ لگائی ہے نا, وہ بہت سی چہمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں اور غلط معلومات فراہم کی جائے. اب تک میں نے یا میری ٹیم نے جو چیزیں دی ہیں, جو آصف ہے کیوں آگ لگائی, یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں. میں آپ کے سامنے انویسٹیگیٹو سٹائل کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب سائل کو پتا تھا کہ میں نے آج اپنا وکیل تبدیل کرنا ہے, نئے وکیل نے پیش ہونا ہے, تو پھر آگ لگانے کی نوبت کیوں آئی؟ عدالت کو فیصلے سے قبل سائل آصف پیٹرول کی بوتل گھر سے کیوں لے کر آیا؟ سائل کا کیس روٹین سے چل رہا تھا کہ اجانت عدالتی سماعت کے دوران نہ جج نے کچھ کہا جو کورٹ کی ہیئرنگ کے علاوہ ہے, بلکہ سائل نے خود عدالت میں دلائل کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر جناب جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے پہلے چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا, سینئر پیونی جج ہیں اس وقت, جسٹس علی نے ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں جج کی بنانے کا لیے لسٹ میں بھی شامل ہیں. اور چیف جسٹس علی نے اس واقعے کا نوٹس تو لے لیا ہے کہ پیٹرول کیسے پہنچا, آئی جی پنجاب سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے. اب جو شہری ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نیسلے کمپنی میں ملازم تھا اور الزام لگاتا ہے جیسے نیسلے کمپنی سے ملے ہوئے تھے. صرف ایک کیس نہیں ہے, اگر آپ آرڈر پڑھیں تو آرڈر کے اندر کتنے کیسز ہیں. 5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیر سماعت ہے شہری کا, اور نیچے سے NIRC لوور کورٹس کے حوالے سے باتیں ہیں, یہ جیتا ہوا تھا, اس کی حق میں فیصلہ آ گیا ہوا تھا. ایک بات جو میں رہ گئی جسٹس یحییٰ فرید صاحب کے حوالے سے, جناب جسٹس سید منصور علی شاہ نے سعودی عرب کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا تھا اور 1 ہفتہ رخصت کی درخواست دی تھی. اب یہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ درخواست مسترد کر دی گئی. 1 ہفتے کی بجائے 2 دن کی رخصت کی آفر کی گئی. اور یعنی جیسے بڑی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں جیسے سید منصور علی شاہ, اور بین الاقوامی دنیا ان کو بڑی قدر کی نہا سے دیکھتی ہے. ہمایوں تلاور کے خلاف آپ کو یاد ہے توشہ خانہ والے کیس والے جس میں سزا سنائی تھی عمران خان کو, کے خلاف سوشل میڈیا پروپیگنڈا کیس ہے. جسٹس بابر ستار کے حکم امتناع کے احکامات کے بعد عدالت نے سماعت کی روک دی ہے اس کی. ایڈیشنل جج محمد افضل مجو کا, جو اب نام تو پتہ ہونا چاہیے, عمر صدیق کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست داخل دفتر کر دی اور سائبر کرائم نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. ابھی کچھ اور ہو رہا ہے. آخر میں رمضان آنے والا ہے, تو راشن بیگ کے نام پر آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, کیا لائنیں لگی تھیں, کیا ظلم اور زیادتی ہوئی تھی, اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے 10,000 روپیہ فی خاندان دیا تھا اور پھر اس دفعہ 10,000 فی خاندان دینے کا ارادہ کیا. اور کیش بہتر ہے. پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ مریم صفدر بھی اس دفعہ جو میرا حال سنا ہے, کوئی شاید نقل شکل کی باتیں ہیں یا کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ بھی کیش دیا جائے گا. اس دفعہ وہ لائنیں نہیں لگا دیا جائے گا, نواز شریف کی تصویریں لگا کر. یاد ہے آپ کو وہ آٹے کے تھیلے کے اوپر بانٹ کے بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے یا کیسے ہو جانا ہے. اور پنجاب کی لوگوں کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے. غربت بڑھ چکی ہے, مہنگائی رک نہیں رہی ہے, پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی, ڈالر نیچے نہیں آ رہا, نوکریاں مل نہیں رہی, نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو فائدے دیے جا رہے ہیں, بڑے یعنی جو ان کو لاکھوں روپے کی آمدن ہے. ابھی نیپرا کی تنخواہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ بڑھائی تھیں, کیا کیا اس کا, وہ بھی تو سامنے آئے نا. قوم تکلیف سہنے کے لیے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے صرف تکلیف ہی سہنی ہے, اور یہ تکلیف سہنے کے لیے صرف قوم ہی رہ گئی ہے. یہ وہ بات ہے جو دیکھنے والی بات ہے. اب اللہ کرے کہ ان کے دل میں اتر جائے بات, کچھ قوم کا سوچ لیا جائے, قوم کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں.
میں تو آواز اٹھاتا رہتا ہوں، میں تو مہنگائی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بھی آیا ہوں اور باقی چیزوں کو بھی لے کر چل رہا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔